الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ نیکیوں اور اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو تمام مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ختم پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا یا 2 قرآن پاک ختم کر لیے، 3 قرآن پاک ختم کر لیے، لیکن ہم اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا ایک طرح سے ضائع جا رہا ہے، ہمیں تو اس کی نیکیاں ہی نہیں مل رہی۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں نیکیاں نہیں ملتی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے فضل و کرم سے 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ الف 1، لام 2، میم 3، یہ 3 حرف ہیں، اور اگر کوئی مسلمان الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہے کیونکہ اس نے 3 حرف ادا کیے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو وہ طریقہ کون سا ہے جس سے قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں نیکیاں نہیں ملتی؟ اکثر لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہوتا ہے اور صرف نظر گھما رہے ہوتے ہیں، صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زبان کیوں نہیں حرکت کر رہی، آپ کے تو ہونٹ نہیں ہل رہے، تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو دل میں پڑھ رہا ہوں، میں دل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث جو کہ حدیث آپ کو بتائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیاں تب ملیں گی جب ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم غلطی ہے جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کر دیتے ہیں کہ ہم تو دل میں پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف علماء کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کم از کم اتنی آواز ہو کہ انسان کے اپنے کانوں تک پہنچ رہی ہو۔ اتنی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے کہ انسان کی اپنی کانوں تک آواز پہنچ رہی ہو۔ تو یہ وہ غلطی ہے جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس طریقے کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔